ہم نے اردو صحافت کرتے کرتے اپنے آپ کو انویسٹیگیٹو جرنلزم سے کہیں زیادہ پیچھے چھوڑ دیا. اب صحافت نہیں رہی بلکہ رپورٹنگ ہو گئی ہے. اگر میں اردو صحافت کی بات کروں تو اردو صحافت کو اگر سوشل میڈیا سے ہمیں جوڑنا ہے تو ہمیں اردو صحافت کے اندر روش کمار کو پیدا کرنا ہوگا. ہمیں اردو صحافت کے اندر ابھیسار شرما کو پیدا کرنا ہوگا. میں شارق نقشبندی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں. شارق نقشبندی صاحب جو ہے وہ ایشیا ایکسپریس کے اورنگ آباد کے جو ہے وہ مالک مدیر ہیں, معروف صحافی ہیں. خطۂ مراٹھواڑہ میں جو ہے وہ کافی اچھی مقبولیت کے حامل ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ شارق صاحب آپ آئیں اور گفتگو کا آغاز کریں. نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول الکریم. یہاں اسٹیج پہ موجود صدر جلسہ جناب پنکج پچوری صاحب, محترم شکیل رشید صاحب, محترم شاہد لطیف صاحب, محترم معصوم مراد آبادی صاحب اور ہمارے بھائی عامر علی خان صاحب اور تمام محبان اردو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں امتیاز خلیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو رشک بہارا, جو ایک بہت بہترین اور معیاری ایک یہاں پر پروگرام رکھا گیا, اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. چونکہ یہ جتنے حضرات اس وقت آپ کے اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں, یہ سب مجھ سے عمر میں, مجھ سے علم میں, مجھ سے تجربے میں بہت زیادہ ہے, اور ان کے سامنے میں گفتگو کروں یہ میری خوش نصیبی ہے. دراصل یہ ہے کہ صحافت کا بدلتا منظرنامہ اور اس میں اردو صحافت کہاں کھڑی ہے, اس موضوع کے اوپر بہت ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی. میں چونکہ اورنگ آباد سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک چھوٹا علاقہ ہے جہاں سے کئی اردو اخبارات نکلتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت کا جو بدلتا ہوا منظرنامہ ہے, تو اس وقت صحافت اپنے حقیقی مقاصد سے کافی پیچھے رہ چکی ہے. صحافت جس مقاصد کے ساتھ صحافت کا آغاز ہوا تھا, مقاصد میں سمجھتا ہوں کہ جب تک دنیا نے بہت زیادہ ترقی نہیں کی تھی تب تک یہ اپنے حقیقی معنوں میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی. لیکن جیسے جیسے مادہ پرستانہ ذہنیت کے حامل لوگ الگ الگ شعبوں میں آئے, بالخصوص سیاست میں آئے, تو پھر یہ صحافت نے بھی اپنا منظر بدلنا شروع کر دیا تھا. ہم دیکھتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو کئی سارے اخبارات پڑھتے پڑھتے اس عمر تک پہنچے, اور ان اخبارات میں اکثر و بیشتر کبھی تحقیقی رپورٹنگ ہوا کرتی تھی جسے انویسٹیگیٹو جرنلزم کہا جاتا ہے, کبھی سماجی معاملات پر, سماجی ایشوز کے اوپر, سماجی مسائل کے اوپر اچھی رپورٹنگ ہوا کرتی تھی. مثبت رپورٹنگ ہم نے دیکھا, پازیٹیو جرنلزم ہم نے دیکھا, جس کے اثرات یہ ہوئے کہ اس کو پڑھنے والے لوگوں کا ذہن سازی بھی مثبت طریقے سے ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور صحافت کے اپنے وسائل بڑھتے گئے, ایک صحافت کو یا ایک صحافی کو یا کسی اخبار کے مدیر کو اخبار چلانا مشکل ہوتا گیا, تو کچھ لوگوں نے اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو پس پردہ ڈال کر صرف اخبار نکالنا ہی اپنے مقصد حیات بنا لیا, بلکہ اب اخبار جس مقصد کے تحت نکالا جا رہا تھا اس مقصد کو کہیں پیچھے چھوڑ چلے آئے, اور اخبار نکال کر یہ سمجھا کہ ہم بہت بڑا ایک سماج میں کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں بڑی تعداد میں میری بہنیں بھی ہیں, میرے نوجوان دوست اور بزرگ بھی ہیں. آپ نے ابھی تک جتنے اخبارات پڑھے ہوں گے, کم و بیش آج سے 8-10 سال پہلے تک ان اخبارات کا ایک معیار ہوا کرتا تھا, 15 سال پہلے تک. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم معیار بھی اپنا گراتے گئے. اب ان تمام حالات میں صحافت کے اوپر جو سب سے بڑی مار پڑی, چونکہ میں بھی ایک اخبار کا مدیر ہوں, تو میں نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد جو رہی سہی جو کثر تھی اردو اخبارات کو چلانے کی, تو کہیں نہ کہیں لاک ڈاؤن اور سوشل میڈیا نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی. اب صحافت کا بدلتا منظرنامہ پر تفصیلی گفتگو تو مجھ سے زیادہ تجربہ کار لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن اردو صحافت یہاں اس وقت کہاں کھڑی ہے, میں مختصراً اپنی بات کو ختم کروں گا. اب سوشل میڈیا کے دور میں اب کسی زبان کے لیے کوئی بائنڈنگ نہیں رہی کہ اب آپ کو جو ہے تو اردو کوئی پڑھتا ہوگا تبھی اردو اخبار پڑھے گا, ایسا کوئی ضروری نہیں رہا. جیسے جیسے ڈیجیٹلائزیشن ہوا
صحافت کا ایک روپ بدلتا گیا اور اردو صحافت بھی کہیں نہ کہیں جو ہے تو اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہماری بہت ساری خامیاں رہی. ہم نے اردو صحافت کرتے کرتے اپنے آپ کو انویسٹیگیٹو جرنلزم سے کہیں زیادہ پیچھے چھوڑ دیا. اب صحافت نہیں رہی بلکہ رپورٹنگ ہو گئی ہے. جیسے ایک ڈاکیا ایک اپنے ڈاک خانے سے آپ کا جو ہے تو خط اٹھاتا ہے اور آپ کے گھر تک پہنچاتا ہے. اب یہی کچھ حال جو ہے تو صحافت کا ہو گیا, بالخصوص اردو صحافت کا ہو گیا کہ ہمارے پاس پریس نوٹ آتا ہے, ہم اس کو کاپی کرتے ہیں, پیسٹ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو تحقیقی صحافت کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اگر میں اردو صحافت کی بات کروں تو اردو صحافت کو اگر سوشل میڈیا سے ہمیں جوڑنا ہے تو ہمیں اردو صحافت کے اندر رویش کمار کو پیدا کرنا ہوگا. ہمیں اردو صحافت کے اندر ابھیسار شرما کو پیدا کرنا ہوگا. ہمیں اردو صحافت کے اندر ایسے انگنت نام ہیں جو آج اپنے آپ میں بغیر کسی برانڈ کے ساتھ, بغیر کسی میڈیا آرگنائزیشن کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور صحافت کا حق ادا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. ہم نے چونکہ اخبار پچھلے 15-16 سال سے ہم چلا رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن اور سوشل میڈیا کے ترقی کے بعد اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے پرنٹ کرنا بند کر دیا. آج بھی الحمدللہ تقریباً 4,500 سے 5,000 کے قریب کاپی پرنٹ ہوتی ہے. تو لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف زیادہ فوکس کرنا شروع کیا. ہم نے یہ کوشش کی کہ اردو صحافت کو کیسے لوگوں تک پہنچائے. تو ہمارے پاس باضابطہ تقریباً 25 سے 30 ایک واٹس ایپ گروپس ہیں اور ہر واٹس ایپ گروپ کے اندر 500 سے 600 لوگ اس کے خود سے جو ہے تو رضاکارانہ طور پر اس کے ممبر بنے ہیں اور ہم اخبار کو اب چند سیکنڈز کے اندر پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنا ڈیجیٹل بلیٹن لانچ کیا. اس ڈیجیٹل بلیٹن کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر 5, 7, 10 منٹ کے اندر انالیٹیکل سٹوریز ہم جو ہے تو پبلش اس کے اندر ٹیلی کاسٹ کریں. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اکیلا شارق نقشبندی ہی سب کچھ کرے گا. ہمیں اردو جو ایک شیریں زبان ہے, ایک میٹھی زبان ہے جو سب کو اپنے اندر سما لیتی ہے, تو ہمیں اس احساس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا کہ جتنے نیو کمرز آ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی یوٹیوب چینل چلائے تو پروموٹ ہو گئے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں, خود اپنے آپ کا سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارمز کو نئے نوجوانوں کے لیے کھولنا چاہیے کہ وہ آئے اور ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر اپنی بات رکھے تاکہ وہ اردو کی جو ایک بائنڈنگز تھی لوگوں کے درمیان وہ اس کو توڑ سکے اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال الگ الگ پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کر سکے. بہرحال اردو اخبارات بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب میٹرو سٹیز میں اخبارات کے مدیر ہیں, مالک ہیں. ممبئی اور حیدرآباد میں اخبار رن کر لینا پھر بھی کافی آسان ہوتا ہے. میں نے اپنی جو تجربے میں ایک بات سیکھی ہے کہ ہم نے پروفیشنلزم کو اردو اخبارات کے قریب نہیں آنے دیا. ہمارے کسی اردو اخبار میں ان اخبارات کو چھوڑ کر, ان اخبارات کے مدیران کو چھوڑ کر, ان اخبارات کو چھوڑ کر کسی اردو اخبار میں نے کوئی مارکیٹنگ ٹیم نہیں دیکھی. جب ہم مارکیٹنگ ٹیم ہی نہیں رکھتے تو پھر ہم لوگوں سے ایڈورٹائزمنٹ کی امید کیسے لگاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم برگمن سوزوکی چلاتے ہیں, یامہا چلاتے ہیں تو ہندوستان کے کسی بھی چیز کا خریدار 10% اردو زد طبقہ ہوتا ہے. تو کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, کیا یہ ہماری ترجیح نہیں ہے کہ ہم اپنی جو مال آپ کا اگر مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے تو اس کا 10% خریدار اردو طبقہ ہوتا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کمپنیز کو یہ مجبور کریں, یہ باور کرائے کہ آپ کا 10% جو پروڈکٹ ہے وہ اردو پڑھنے والا طبقہ خریدتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہماری مارکیٹنگ ٹیم وہاں جائیں گی, اس کو اپنی ضرورت اور اہمیت سے واقف کروائیں گی, تب کہیں جا کر وہ کمپنیز اپنے ایڈورٹائزمنٹ اردو اخبارات کو دینا شروع کریں گے. اور اس میں ہم کچھ حد تک اپنے شہر کے اندر کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے ICICI بینک کے پاس گیا کہ آپ کے پاس جن لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں ان میں سے 10 سے 15% لوگ ایسے ہیں جو اردو جانتے ہیں, اردو پڑھتے ہیں. سوزوکی ہے اور کئی سارے برانڈس ہیں. تو ضرورت اس بات کی ایک پروفیشنل ٹیم کے ساتھ مارکیٹ میں رہا جائے اور مارکیٹ کے میں جو ہے تو کمپیٹ کرنے کے لیے کم ہی صحیح لیکن ایڈورٹائزمنٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے حق میں لینے کی کوشش کی جائے. تو میں یہی مختصر گفتگو کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ.